نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس۔ باب کا حاصل ہے کہ مرد عورت کے ساتھ لوگوں کے بیچ مجمع میں تنہائی میں بات کر سکتا ہے، اس کے ساتھ خلوت اختیار کر سکتا ہے۔ پچھلے باب سے اس کو مناسبت یہ ہے کہ پچھلے باب میں عرض کیا گیا تھا کہ کوئی نامحرم کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، اس کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ یہاں اسی مسئلے کی ایک دوسری کڑی واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت سے تنہائی میں ایک طرف ہو کر مجمع میں لوگوں کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ جب لوگ موجود ہیں اور وہ ایک طرف بات کر رہا ہے تو جس فتنے کی بنیاد پر خلوت ممنوع تھی وہ فتنہ رونما نہیں ہوگا، وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ پتہ چلا یہ ممانعت لغیرہ ہے۔ ممانعت لعینہ ہوتی تو ہر جگہ ہوتی، جس غیر کی وجہ سے ممانعت ہے وہ فتنہ ہے۔ بس اگر فتنے کا امکان نہیں ہے تو اجازت ہوگی اس صورت میں خلوت کی، اور مجمع عام میں عند الناس اس فتنے کے وقوع کا امکان نہیں ہے، اس لیے اجازت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاءت امرأة من الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخلا بها فقال واللہ انکن وفی نسخة انکم لأحب الناس الی، لأحب الناس، انکم اگر ہو تو لأحب الناس، لأحب الناس الی، کاتب نے یہاں لأحب الناس لکھ دیا۔ اس میں ایک خاتون انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تخلیہ فرمایا۔ حافظ ابن حجر نے بتلایا ہے کہ یہ خاتون جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی، ملاقات ہوئی تو راستے میں ہوئی تھی، تو راستے ہی میں ایک طرف رک کر کے آپ نے اس کی بات سنی، تخلیہ فرمایا، یعنی وہ جو کہنا چاہتی تھی آپ نے رک کر کے راستے میں اس کی بات سنی، اور راستہ لوگوں کی گزرگاہ کا نام ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عند الناس خلوت بالمرأۃ الاجنبیہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی ایک قید بڑھا لی جائے، اگر یہ خلوت بھی جو عند الناس ہو، جلوت میں خلوت ہو، اس کو کہیں گے خلوت در جلوت، اگر یہ خلوت بھی مفضی الی الفساد ہو، مفضی الی الفتنہ ہو، مفضی الی المعصیت ہو، تو یہ خلوت بھی ممنوع ہوگی۔
اس لیے کہ جس طرح معصیت ممنوع ہے سبب معصیت بھی ممنوع. اور اس میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی مرد کسی خاتون سے بات کرے لوگوں کے بیچ ایک طرف ہو کے خلوت میں تخلیے میں، لیکن اس کی آواز سے اور اس کی بات سے لطف اندوز ہو رہا ہو تو یہ کان کا زنا ہوا. یا ممکن ہے غلط بات کر رہا ہو تو یہ بھی زبان کا اور کان کا کیا ہوا؟ زنا ہوا. تو یہ جتنے عوارض بڑھتے جائیں گے احکام بدلتے جائیں گے. عوارض کے تبدل سے احکام میں تبدل لازم آئے. عموماً احکام مبنی ہوتے ہیں ذاتیات پر، ماہیات پر. جیسے کہا گیا انسان اشرف المخلوقات ہے، اے اپنی ذات اور اصلیت اور ماہیت کے اعتبار سے، نہ کہ عوارضات کے اعتبار سے. ورنہ عوارضات کے اعتبار سے تو یہی انسان ثم رددناہ اسفل سافلین بھی ہے، اولئک کالانعام بھی ہے، اور اس کے نیچے بل ہم اضل بھی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بھی ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا بھی ہے. یہ سب انسان کی منفی صفات تھے. پھر کیوں کہا گیا افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات؟ کیا وکان الانسان قتورا، کان الانسان مختالا فخورا؟ اتنے سارے عیوب کے ہوتے ہوئے بھی اشرف المخلوقات. بات یہ ہے اصل میں کہ جو اشرفیت کا حکم لگا ہے وہ من حیث الذات ہے، من حیث الاصل ہے، من حیث الماہیت ہے، نہ کہ من حیث العوارض ہے. یہاں بھی ایسی ہی بات ہے کہ اس خلوت کو نفس خلوت کے اعتبار سے ایسی خلوت جائز ہے. باب ما ینہی من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأة. کسی عورت کے پاس ان لوگوں کا آنا، دخول یعنی آنا، جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ممنوع ہے. عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والوں کا بھی کسی عورت کے پاس آنا ممنوع ہے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ خود ہی دماغ دوڑائیے. جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے، مخنثین ہوا کرتے، جن کو عربی میں مخنث بھی کہتے ہیں، مخنث بھی کہتے ہیں، اور خنثی بھی کہتے ہیں. اور مخنث کی دو قسمیں، ایک مصنوعی اور ایک حقیقی. ایک مصنوعی اور ایک حقیقی. اگر حقیقی ہے اس کا یہ تخنث، اس کا یہ عمل باعث گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ مخنث تو اللہ ہی نے اس کو بنا دیا. مخنث کا مطلب یہ ہے جو ذل علامتین ہو، جو ذل قبلتین نہیں بھائی، ذل علامتین ہو جی. اور جو ذل علامتین ہو، اور ایک مخنث مصنوعی ہوتا ہے، وہ مرد ہے جو عورتوں کی سی شکل، صورت، حرکات، سکنات اختیار کرتا ہے اور عورتوں میں عورت بنا رہتا ہے، لیکن مرد ہوتا ہے عورتوں سے التزاز و استلزاز کا عمل کرتا ہے. ایسے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ کسی خاتون کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہیں آ سکتے. عام مردوں سے زیادہ ان میں خطرہ. وجہ کیا ہے؟ عام مرد کو تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ مرد ہے. کسی حیا کے ساتھ، کسی مرأت کے ساتھ یہ خلوت کرے گا تو سبھی
نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے، مطعون مشکوک قرار دیں گے. لیکن جو عورتوں کی شکل، عورتوں کا لباس بنا کر کے آئے گا، اس کے بارے میں لوگوں کو خیال نہیں گزرے گا، اور وہ بھی مطمئن ہوگا کہ لوگ تو مجھے عورت ہی سمجھ رہے ہیں. اس لیے وہ جس نوع کی بھی حرکت کرنا چاہے گا، عورت سے ملنے، مس کرنے، بات کرنے کی لائن کی، وہ بے فکر ہو کر کرے گا. خطرہ زیادہ مخنثین کے مسئلے میں ہے، اسی کو یہاں منع کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا، اور کیا ہوا، ایک غزوے میں، یہ سمجھا، ایک موقع پر اس مخنث نے کہا کہ اگر اللہ نے طائف کو فتح کرا دیا تو فلاں ابن فلاں کی بیٹی جس کا حال یہ ہے کہ وہ 4 موڑ کے ساتھ آتی ہے، 4 موڑ کے ساتھ جاتی ہے، یعنی جاتی نہیں، یوں کو جس کے 4 موڑ سامنے سے ہیں، 4 موڑ پیچھے سے. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. 4 موڑ سامنے سے اور 4 موڑ پیچھے سے، مجموعہ کتنا ہو گیا؟ 8 موڑ ہو گئے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک آدمی مخنث تھا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی اتنی موٹی ہے کہ وہ جب چلتی ہے، کھڑی رہتی ہے، تو یہ پیٹ کا حصہ چربیوں کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے کئی جگہ اس میں موڑ پڑتا ہے اور شکن پڑتی ہے. 4 ادھر سے دیکھو، 4 ادھر سے دیکھو، تو سامنے سے دیکھا، پھر دیکھا، تو مجموعہ 8 ہو گیا. اب جب اس آدمی نے یہ کہا، اور اس آدمی کو لوگ مخنث، اس آدمی کو لوگ مرد نہیں سمجھتے تھے، اس کو مخنث سمجھتے تھے، یعنی عورتوں میں سے سمجھتے تھے، اور وہ اس طرح کی بات کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب اس کو عورتوں کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو عورتوں کے بارے میں بڑا محقق دکھ رہا ہے کہ یہاں کتنا مڑا ہے اور وہاں کتنا مڑا ہوا. یہی کہا، دیکھو نا کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھی. وفی البیت مخنث فقال المخنث لأخی ام سلمہ عبداللہ ابن ابی امیہ. ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ سے کہا اس نے، ان فتح اللہ لکم الطائف غدا ادلک علی ابنت غیلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هذا علیکم. پتہ یہ چلا کہ شبہ ہو جاوے کسی عورت کے بارے میں کہ عورت بنی ہوئی ہے، عورت ہے نہیں، تو اس کو مرد سمجھو، مخنث سمجھو، پھر آنے مت دو. وہ کہے کہ میں عورت ہوں. باب نظر المرأة الى الحبش ونحوهم من غیر ریبہ. اس باب سے یہ بتلانا ہے عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں بشرط عدم فتنہ. بس اس بات کا یہ حاصل ہے، من غیر ریبہ، ریبہ مانے فتنہ، بشرط عدم فتنہ دیکھ سکتی. لہذا دروازوں سے، کھڑکیوں سے، نقاب کے سوراخوں سے عورتیں مردوں کو تو دیکھ سکتی، لیکن مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا. البتہ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں 2 قول ہے، مگر یہ جو مسلک بتایا یہ امام بخاری کا ہے اور جمہور کا ہے کہ عورتیں دیکھ سکتی فتنہ کی شرط، عدم فتنہ کی شرط کے ساتھ.
اور یہ فتنے کی شرط بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات پکی ہے کہ شریعت میں پردے کا جتنا حکم ہے فی نفسہ ہی پردہ مطلوب نہیں ہے، عدم افتتان مطلوب ہے. بات سمجھ گئے نا؟ اب جب فتنے سے بچنا مطلوب ہے تو اب جہاں جہاں فتنہ ہوگا وہاں وہاں ممانعت آتی جائے گی. اس لیے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بول دیا جائے تو بولنا تفسیری ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں دو روایتیں کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں فتنہ نہ ہونے کی صورت میں. جمہور کے نزدیک تو جائز. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ جائز ہے، ایک قول ہے کہ ناجائز ہے. ان کا جو قول ناجائز ہے اس کی دلیل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ ایک مرتبہ ہم دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا، تم دونوں پردے میں ہو جاؤ. تو ان لوگوں نے کہا یہ تو آدمی عامہ ہے، ہم کو پردے میں کیوں بیٹھا رہے؟ تو کہا یہ تو عامہ ہے، افعم یا وان انتما، کیا تم بھی عامہ ہو، یعنی تم بھی نابینا ہو. پتہ کیا چلا عورت جو ہے مرد کو نہیں دیکھ سکتی. اس سے استدلال کیا شوافع نے اپنے اس قول پر جس میں ممانعت کا قول منقول ہے، اور جمہور نے اس روایت کا یہ جواب دیا کہ دیکھ مرد کو عورت دیکھ سکتی ہے، اس پر صراحت موجود ہے. اور یہ روایت جو ابن ام مکتوم والی ہے یہ ممکن التاویل ہے. دیکھنے کے جواز کی صراحت یہ ہے کہ حبشیوں کا کھیل ہو رہا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا. کیا کیا؟ حضرت عائشہ کو ساتھ میں لیا پردے سے اور کھیل دکھایا. تھوڑا سا منہ یعنی آنکھ نکال کر عائشہ دیکھ رہی تھی. اس سے کیا پتا چلا؟ عورت مرد کو دیکھ سکتی. اور من غیر ریبہ لگا کر کے بتا دیا یہاں فتنے کی بات نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا. تو جواز تو ثابت ہو گیا اور بالکل نص صریح سے ثابت. البتہ یہاں جو پردے کا حکم کیا وہ کیوں کیا اس کی علت واضح نہیں ہے. اس لیے علماء جمہور نے یہ فرمایا کہ ابن ام مکتوم والی اور ام سلمہ والی روایت کا معنی یہ اور محمل یہ بنایا جاوے کہ کبھی کبھی نابینا، یہ نابینا تھے نا، تو کبھی کبھی نابینا ہونے کی وجہ سے ایسی حرکت کرتا ہے کہ اس کا کپڑا کبھی بے ربط ہو جاتا ہے، کدھر کا کدھر کبھی کھل جاتا ہے، گر جاتا ہے، ایسا کچھ اندیشہ رہتا ہے، امکان رہتا ہے. اس لیے ان دونوں سے کہا کہ آپ اندر چلی جاؤ، پردے میں چلی جاؤ، اس لیے کہ بہرحال نابینا. تو یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی احتیاط کی وجہ سے آپ نے ان کو پردے میں رکھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پر، ممکن ہے کہ تقوی کی بنیاد پر. اور بھی تیسرا جواب کچھ ہو سکتا ہے، سمجھا؟ لیکن یہ دو جواب ذرا وزندار اور اچھا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی دور سے کوئی دیکھے اور وہ نہ سمجھے کہ یہ نابینا ہے اور اس طرح بے پردہ ایک اجنبی ہو تو کہیں اس کو غلط فہمی نہ ہو کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، مرد بھی بے پردہ عورتوں کے سامنے آ سکتا ہے، مرد بھی دیکھ سکتا ہے، حالانکہ ہیں یہ نابینا. تو بہرحال ابن ام مکتوم کی روایت ممکن التاویل ہے. اب جب یہ جمہور کی تفسیر لیتے ہیں تو اس صورت میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے.
حبشیوں کو دیکھنے سے جواز والی روایت پر عمل ہو گیا دیکھنے، اور ابن ام مکتوم والی روایت کی جو تعویل کی گئی اس کی وجہ سے جو پردہ کرایا گیا، سمجھا، تو اس پر بھی عمل ہو گیا اس صورت میں جبکہ یہ کہا جائے کہ عورت دیکھ سکتی ہے فتنہ اگر نہ ہو۔ باب نظر المرأة الى الحبش ونحوه من غیر ریبہ به قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی عن عیسیٰ عن الاوزاعی عن الزہری عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے اور میں دیکھ رہی تھی مسجد میں حبشہ کے کھلاڑیوں کو اور ان کے کھیل کو، حتی اکون انا الذی اسأم فاقدر قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہ، یہاں تک کہ اتنی دیر تک مجھے دکھایا کہ میں ہی اکتا گئی۔ پتہ گیا چلا اگر نئی حدیثت الجاریۃ الحدیثۃ السن، اگر نئی عمر کی دلہن ہے، گھر والی ہے، تو اس کے ساتھ جائز تفریح کا اتنا نظام کیا جا سکتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کا جی بھر جائے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ تفریح جائز ہونی چاہیے، اور یہ کہ کسی دوسرے مفسدے کے لیے مفضی نہ بنے، مثلا اگر اس طرح گھمانے اور تفریح کرانے سے اس کا مزاج بن جاوے، مثلا آج کل شہروں کی لڑکیاں کہتی ہیں روزانہ اسی توے کی، ارے کبھی تو فرینڈ ہوٹل میں چلو، نہ لے گئے ہوتے کسی دن، نہ ہر جمعرات کو اس کو فرینڈ ہوٹل یاد آتا۔ ہوٹل کو مؤنث بھی بولتے ہیں، مذکر بھی بولتے ہیں، علاقوں کا فرق ہے، سمجھ میں بات آ گئی جی۔ اس کو فرینڈ ہوٹل کی روٹیاں یاد اس لیے آئی کہ آپ نے تفریح کروا دی، تو جو مفضی علی الفساد ہو تو سبب فساد ہونے کی وجہ سے حکم بدل جائے گا۔ میں نے ابھی کہا کہ حکم لگتا ہے نفس کو من حیث ہوا کسی شے پر حکم لگتا ہے من حیث ہوا ذات کے اعتبار سے لگتا ہے جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔